خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذا نسیتم شیئا فصلوا علیہ تذکروہ انشاء اللہ تعالی، یعنی فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاء اللہ الکریم وہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، نگاہ نیچی کیے بیان سنوں گا۔ اب چونکہ یہاں ماشاءاللہ الکریم ہمارے سید پور میں اجتماع جو ہے وہ کثیر ہے، کثیر اسلامی بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو چونکہ اب زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے، کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے، تو تھوڑا دھکم پیل کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اگر مجھے کوئی دھکا لگا، کوئی تکلیف پہنچی تو انشاءاللہ الکریم اس پر صبر کروں گا، اور جس سے دھکا لگا انشاءاللہ الکریم اس سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ بھی نیت کیجئے کہ بعد اجتماع کے بعد جو ہے وہ بعد اجتماع اسلامی بھائیوں سے خود بڑھ کر ملاقات بھی کروں گا، اور ان پر انفرادی کوشش بھی کروں گا، انہیں اجتماع کی دعوت دوں گا، انہیں مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دوں گا، اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے کی بھی دعوت دوں گا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان جو بڑے اسلامی بھائی کو جو مدرسہ لگتا ہے ایڈلٹ اسلامی بھائیوں کا، اس میں انشاءاللہ الکریم شرکت کی دعوت دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اعلاء کلمت الحق کروں گا، نیکی کے حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے دیدار رسول کی برکات۔ حضرت سیدنا ابوبکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شیخ پرانے امامے، پرانی قمیص اور پرانی چادر پہنے تشریف لائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابوبکر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ پھر ان کا اور ان کے بچوں کی طبیعت پوچھی، حال پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، اور گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا ہے، حالانکہ میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابوبکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ان کی یہ بات سن کر پریشانی کی حالت میں سو گیا۔ میں سویا تو کیا سویا کہ میری آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھلی۔ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ غمگین کیوں ہو؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا، اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو، مگر اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا، حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود
مکمل کر لیا، اور اسے کہنا کہ 100 دینار نو مولود کے والد کو دے دو تاکہ یہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ چنانچہ شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہونے کے بعد ان صاحب کو، جن کے یہاں ولادت ہوئی تھی، ان کو لے کر وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے وزیر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وزیر کھڑے ہو گئے اور شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر ساری بات پوچھی، سارا حال پوچھا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وزیر کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا، جو خواب میں دیکھا تھا وہ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر خوش ہوا اور اپنے غلام کو مال کی تھیلی نکالنے کا حکم دیا۔ پھر اس سے 100 دینار نکال کر نو مولود کے والد کو دے دیے۔ اس کے بعد 100 دینار اور نکالے تاکہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو دے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا کہ حضرت، حضور، اس سچی خبر کی بشارت دینے پر آپ مجھ سے یہ نذرانہ لے لیں۔ یہ معاملہ میرے اور اللہ کریم کے درمیان ایک راز تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے مزید 100 دینار نکالے اور آپ سے کہا یہ اس بشارت یعنی خوشخبری کے سبب لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے ہر جمعہ کی رات کے درود کا علم ہے۔ پھر اس نے 100 دینار اور نکالے اور کہا یہ آپ کی اس تھکاوٹ کے بدلے میں جو آپ کو ہماری طرف آتے ہوئے برداشت کرنا پڑی۔ پھر وزیر صاحب یکے بعد دیگرے نو مولود کے والد کے لیے 100 دینار نکالتے رہے، حتیٰ کہ 1000 دینار نکال لیے، مگر اس نے کہا کہ میں صرف اتنے لوں گا جن کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سید پور میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ضرورت پڑ جائے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ الکریم وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اپنے غلاموں کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے خبردار ہیں، کہ ہمارے آقا علیہ السلام ظاہری اعمال بھی جانتے ہیں اور چھپے ہوئے اعمال بھی جانتے ہیں۔ تبھی تو خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پوشیدہ عمل کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے جا کر میرا سلام کہنا اور اسے یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے بغیر نہیں سوتے، اور اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا، اور پھر خلیفہ کا قاصد آیا جو کہ تمہیں بلا کر لے گیا، اور پھر تم واپس آ کر تم نے وہ 1000 کا عدد پورا کر لیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی عطا سے جانتے اور انہیں دور بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ اس نو مولود والد کی پریشانی جان کر دور فرما دی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن
मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो ये आशिकान रसूल कि मोहब्बत करने वाले की दिली ख्वाहिश होती है कि मेरा महबूब मेरी आंखों के सामने रहे। सरवर कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का भी यही हाल है कि इनकी आंखें हर लम्हा ज़ियारत रसूल की मुश्ताक रहती हैं। और कोई आशिक रसूल ऐसा नहीं कि जिसके दिल में दीदार रसूल की तमन्ना ना मचलती हो। और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान भी हर वक्त जलवाए जाना से अपनी आंखें ठंडी क्या करते थे, चाहे कि हालात कैसे भी होते, मगर चेहरा मुस्तफा की एक झलक उनके दिलों में हजारों मुसर्रतें बिखेर देती। इसलिए कि आपका पेकरे दिल नशी ऐसा है कि जिसने उसे देखा, यानी आपका चेहरा मुबारक ऐसा है कि जिसने उसे देखा बस देखता ही रह गया और दोबारा देखने का अरमान दिल में लिए रहा। और जो कोई जाहिरी आंखों से ना देख सका, जो कोई जाहिरी आंखों से ना देख सका, यानी अपनी जिंदगी में ना देख सका, जब उसने उस पेकरे नूर के जियाबार चेहरे, सुरमा की आंखों, गुले कुद्स की पत्तियों जैसे लबों, दुर्रे अदन जैसे नूर बरसाते दांतों, जुलाले हलावत से तर कुंजिए कुन ज़बां और ऊंची बीनी मुबारक की रिफ़अत का जिक्र सुना या पढ़ा तो इस जमाले जहां आरा की झलक देखने को तरसने लगा। दिन रात उसी रुखे जाना की ज़ियारत को तड़पने लगा। फिर करम हुआ और वो नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाते हुए ख्वाब में तशरीफ ले आए। जी हां, ऐसा करम बेशुमार उम्मतियों पर फरमाया कि अपने दीवानों की आंखों को नूर और दिलों को सुरूर से मामूर करने के लिए वो पेकरे नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारहा बेदारी में और बेशुमार ख्वाबों में ज़ुहूर फरमा हुए। आशिकान रसूल, वाकई ये एक हकीकत है कि जब एक आशिक सादिक, एक सच्चा आशिक अपने महबूब का दीदार करता है तो उसकी बेकरारियों को करार मिल जाता है, क्योंकि उसके दिल की राहत दीदार महबूब ही में छुपी हुई है। और दीदार मुस्तफा की भी क्या बात है कि जिस खुशबख्त ने उस रुखे वद्दुहा को ईमान की हालत में जागते हुए देखा या इनकी सोहबत से फैज़याब हुआ और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी कहलाया। और जिसने ख्वाब में उस रुखे रोशन को देखा वो भी बरकतों और रहमतों से महरूम ना रहा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ख्याल है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखना भी आला इबादत है, जैसे कुरान मजीद का देखना भी इबादत है। बल्कि कुरान मजीद को देखने से चेहरा अनवर देखना आला और अफजल है कि कुरान को देखकर मुसलमान सहाबी नहीं बनता, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर मुसलमान सहाबी बन जाता है। उनका नाम मुसलमान बनाए, उनका चेहरा मुसलमान बनाए और इनका तसव्वुर आरिफ बनाता है। और मजीद फरमाते हैं कि फरिश्ते कब्र में वही चेहरा दिखाते हैं, पहचान कराते हैं, जबकि कुरान मजीद या काबा मुअज़्ज़मा नहीं दिखाते। और इन्हीं के चेहरे की शनाख्त पर कब्र में बेड़ा पार होता है। याद रहे कि कब्र में 3 सवालात होंगे। मर रब्बुका, तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला मुसलमान है, उसका ईमान पर खात्मा हुआ है, तो वो कहेगा रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर सवाल होगा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, तो वो कहेगा दीन यल इस्लाम, कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर खातमुन नबिय्यीन शेष नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तू इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो वो मुर्दा, वो मुसलमान कहेगा कि हाज़ा
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا حسن و جمال اتنا بے مثال تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خواہش ہوتی کہ ہر وقت اس خوبصورت و نورانی چہرے کو دیکھتے رہیں. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار فرحت آثار سے کس طرح اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے تھے، اسے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یوں دیکھ رہے تھے کہ نظر ہٹاتے ہی نہیں تھے اور پر نور چہرے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہی رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ابی انت و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اتمتع من النظر الیک، میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے لطف اندوز ہوتا ہوں. یعنی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، محبت مصطفیٰ تھی، محبت خاتم النبیین تھی. بے تاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر، بے تاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر، بے تاب ہو بے چین ہو دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. یہ شعر امیر سنت کا ہے. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا. یہ اس کلام کا شعر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام علیہم رضوان کی خوش نصیبی کے بھی کیا کہنے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شرف پایا، زیارت کی، اور کوئی حاجت ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو جاتے اور اپنا مسئلہ حل کروا لیتے. اور جس طرح خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں فیض لٹایا اور اپنے صحابہ کی مشکلات کو حل فرمایا، اسی طرح حیات ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. تو کبھی خواب میں اپنے عاشقوں کو زیارت کروائی، تو کسی کو اپنے پاس بلایا، تو کسی کی مشکل کشائی فرمائی، تو کسی کو شہادت کا مجدہ سنایا، تو کسی کی داد رسی فرمائی. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں. اور خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا فَقَدْ رَآنِي، تو بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث پاک میں یوں فرمایا مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ان قریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا. تو پتا چلا کہ شیطان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت نہیں اپنا سکتا. شیطان خواب میں آ کر یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، سرکار کی صورت میں نہیں آ سکتا کہ جس نے سرکار علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی
हक उसने सरकार अलैहिस्सलाम ही को देखा, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही को देखा, उसने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही को देखा, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही की ज़ियारत की है, उन्हीं को देखा है। अच्छा, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हर ज़ियारत करने वाला अपनी अपनी ईमानी हैसियत के मुताबिक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इस्माइल हक़्क़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिसने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और कोई नापसंदीदा बात नहीं थी, मसलन सरकार सल्लल्लाहु नाराज नहीं थे, तो वो उम्दा हाल में रहेगा, यानी अच्छी हालत में रहेगा, अच्छे हाल में रहेगा। और अगर वीरान जगह पर दीदार किया तो वो वीराना सब्जा जार में बदल जाएगा। करोड़ों मालियों के अजीम पेशवा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते थे कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि मैंने जिसमें खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना की हो। अच्छा, ये बात याद रहे कि जिसे भी ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, वो हरगिज़ सहाबी नहीं हो सकता, ये वो सहाबी नहीं होगा, क्योंकि सहाबी होने के लिए ज़रूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ईमान की हालत में आपकी ज़ियारत या सोहबत का शरफ हासिल हुआ हो, चाहे वो एक लम्हे के लिए भी हो, और फिर ईमान ही पर खातिमा भी हो। जिस तरह ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार के वाक़यात थे, इसी तरह ऐसे भी उलमा किराम हैं, ऐसे भी औलिया किराम हैं, ऐसे भी मुहद्दिसीन हैं कि जिन्होंने बेदारी की हालत में जागते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। जैसा कि हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब एक आदमी ने बादशाह के पास सिफारिश के लिए चलने की दरख्वास्त लिखी, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके जवाब में लिखा कि मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम में इस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में 75 टाइम्स बेदारी की हालत में बिल मुशाफा हाजिर हो चुका हूं। अगर मुझे बादशाह और उमरा के पास जाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूमी का खौफ ना होता तो जरूर कलए में जाता और बादशाह से तुम्हारी सिफारिश करता। मैं तो एक खादिम हदीस हूं, जिन हदीसों को मुहद्दिसीन किराम ने अपनी तहकीक में ज़ईफ कहा है, उनकी तस्हीह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मोहताज हूं, और बिलाशुबा इसका नफा तुम्हारे जाती नफे से कहीं ज्यादा है। हजरत अबुल लताइफ इब्न फारिस वफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि जब मैं 5 साल का था तो मैं शेख याकूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कुरान पाक पढ़ने जाता था। एक दिन जब मैं उनके पास गया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नींद में नहीं बल्कि बेदारी में देखा, जागते हुए देखा। आप अलैहिस्सलाम सफेद सूती कमीज पहने हुए थे, फिर उस जैसी कमीज मैंने अपने जिस्म पर भी देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पढ़ो। मैंने सूरत दुहा और सूरह अलम नशरह पढ़ी, फिर आप अलैहिस्सलाम मेरी निगाहों से ओझल हो गए, गायब हो गए। मैं 21 साल का हुआ तो एक दिन जब मकाम कर्राफा में फजर की नमाज शुरू की तो मैंने अपने सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। आपने मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। उस वक्त से मुझे गुफ्तगू में कमाल हासिल हो गया। अरे ये तो अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह के नेक बंदे थे। उनकी आंखें ऐसी थी
کہ وہ بیداری میں بھی محبوب کبریا کا دیدار کر لیتے تھے. یہ ان کی طاقت تھی, یہ ان کی طاقت تھی, یہ ان کی آنکھیں تھی. ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خواب میں آ کر ہمیں اپنی زیارت کروا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا عاشقان رسول, ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو کوئی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص قرب رکھتا ہے تو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مشاہدہ بھی کرتا ہے, انہیں بیداری میں بھی دیکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں سے کلام بھی فرماتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, اور مصافحہ اور معانقہ کا بھی شرف عطا فرماتے ہیں. انہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور گلے بھی ملتے ہیں. مگر اس مقام رفعت کو پانے کے لیے, یہ مقام حاصل کرنے کے لیے دل کا تزکیہ, تزکیہ نفس, نگاہ کی پاکیزگی اور عشق رسول کا بے حد ہونا ضروری ہے. اگر نگاہیں حرام سے پر ہو, دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہو, اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صرف الفاظ تک محدود ہو, تو پھر اس طرح کے روحانی اور نورانی مناظر کہاں دیکھنا نصیب ہوتے ہیں. تو لہذا اپنی نظر کی حفاظت کیجئے, اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے, اپنے دل کی حفاظت کیجئے, اپنے دل کو پاک کیجئے, اور بد نگاہی سے بچائیے اپنے آپ کو. اور اس کے لیے نیک اعمال پر عمل کیجئے. امیر اہل سنت نے جو ہمیں 72 نیک اعمال دیے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اس نیک عمل پر عمل کیجئے. ان نیک عمل میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنے کانوں کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت غیبت, چغلی, جھوٹ وغیرہ سے کریں. کان کی حفاظت گانے سننے سے کریں, غیبتیں سننے سے کریں, کسی کے عیب سننے سے کریں. اور نظر کی حفاظت, جن چیزوں کا دیکھنا اللہ و رسول نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچیں, انہیں نہ دیکھیں. اس طرح اپنی نظر کی حفاظت کریں. اور انہی نیک عمل میں ایک عمل درود شریف پڑھنے کا بھی ہے. روزانہ 313 مرتبہ درود پاک, اور یہ درود پاک کا عدد کم سے کم ہے. کم از کم اتنا تو لازمی پڑھیں, 313 مرتبہ تو لازمی پڑھیں, کہ چونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں, بے شمار برکتیں ہیں. اور 313 کا جو عدد ہے, کئی علماء نے فرمایا کہ یہ عدد کثرت میں شمار ہوتا ہے, کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے والوں کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا. اور جو برکتیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے بارے میں آئی ہیں تو 313 مرتبہ پڑھنے والے کو ملیں گی. تو امیر اہل سنت نے ہمیں 313 کا عدد دیا ہے. اور 313 کا عدد کیا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ایک طرف 1000 کے لگ بھگ لشکر تھا, سواریاں بھی ٹھیک ٹھاک تھی, ہتھیار بھی ٹھیک ٹھاک تھا, اسلحہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا, اور ایک طرف مسلمان 313 تھے, اور یہ 313 ہونے کے باوجود اپنے سے 3 گنا زیادہ پر بھاری تھے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 313 کو فتح نصیب کی, انہیں فتح حاصل ہوئی. کیوں؟ کہ وہ کامل الایمان تھے, وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے والے تھے, وہ نماز کے پابند تھے, وہ تزکیہ نفس کرتے تھے. تو لہذا وہ 313 ہونے کے باوجود 1000 کے لشکر پر بھاری تھے. تو یہ جو 313 کا جو عدد ہے وہ اسی سے لیا گیا ہے جو ہمیں جو نیک اعمال میں دیا گیا ہے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم نیک اعمال پر عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم. اور یاد رہے کہ اس کا جو ایک میں ہے نا ایک سوال, کہ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے, جسے پہلے فکر مدینہ بھی کہا جاتا تھا. جائزہ, محاسبہ, جائزہ
اپنا محاسبہ کرنا. جب بندہ اپنا جائزہ لیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا. آپ کاروبار میں بھی دیکھیں, کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے, دکان چلاتا ہے, بڑے سے بڑا کاروباری ہو یا چھوٹے سے چھوٹا, چھوٹی سے چھوٹی دکان ہو یا بڑے سے بڑا کاروبار ہو, وہ اپنا جائزہ ضرور لیتا ہے, وہ اپنا محاسبہ ضرور کرتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا کیا کھویا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال میں بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کمایا کیا کھویا, کتنی نیکیاں ہم نے کی اور کتنی نیکیاں ہم نے چھوڑی, کتنی نیکیاں ہم نے چھوڑی اور کتنے گناہ کیے, کہ کون سے کام جو کرنے کے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے اور جو نہ کرنے کے کام تھے وہ ہم نے کر ڈالے. یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے, جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے, جب ہم اپنا حساب کریں گے, تب ہمیں پتا چلے گا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ ہم اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ افروز ہونا بھی کیسا مشکل کشائی کرتا ہے. کیونکہ ہمارا موضوع دیدار مصطفیٰ کی برکات ہیں, تو میرے کہا کہ اپنے دوبارہ موضوع پہ آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ افروز ہونا بھی کیسا مشکل کشائی کرتا ہے کہ بسا اوقات نابینا کو بینائی عطا فرما دیتے ہیں. یعنی جس کی آنکھیں چلی جاتی ہے اس کی آنکھیں بھی عطا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ جلیل القدر امام و محدث حضرت یعقوب بن سفیان فسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طلب حدیث کے لیے کئی شہروں کا سفر کیا. ایک بار میری ملاقات ایک شیخ سے ہوئی. میں ان کے پاس رہنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں. میرے پاس خرچہ کم تھا, نیز میں مسافر بھی تھا, اس لیے ہمیشہ رات میں تحریری کام کیا کرتا تھا, لکھتا تھا, اور دن میں ان شیخ کو, ان استاذ کو, ان ٹیچر کو سنا دیتا. میں ایک رات حسب معمول لکھ رہا تھا, حالانکہ رات کافی گزر چکی تھی, کہ اچانک میری آنکھوں میں پانی اتر آیا اور میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. میری روشنی اتنی چلی گئی کہ مجھے میرا چراغ اور میرے گھر کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی میں نابینا ہو چکا تھا. لہذا میں اپنی بینائی اور حصول علم کی نعمت سے محرومی پر زور و قطار رونے لگا, روتا رہا. آخر کار روتے روتے میں نے ایک جانب ٹیک لگائی تو مجھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے یعقوب بن سفیان کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی چلی گئی, مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ غریب الوطن ہو, مسافر ہو, آپ کی احادیث لکھنے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قریب آؤ. میں قریب ہو گیا. آپ علیہ السلام نے میری آنکھوں پر اپنا ہاتھ مبارک یوں پھیرا کہ جیسے کچھ دم فرما رہے ہوں. حضرت یعقوب بن سفیان فسوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہوا, میں اٹھا تو میری آنکھیں روشن ہو چکی تھی اور مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بخار ہو گیا, فیبر. بیماری نے ایسا طول پکڑا کہ میں زندگی سے نا امید ہو گیا ہوں. ایک دن مجھے اونگ آ گئی. اس غنودگی میں ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا, بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں, اور شاید اسی طرف سے تشریف لائیں کہ جس طرف تمہارے پاؤں ہیں, لہذا چارپائی کا رخ بدل لو. اتنے میں مجھے کچھ افاقہ ہوا, اور بات کرنے کی ہمت تو نہیں تھی, مگر میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا اور انہوں نے میری چارپائی پھیر دی.
उसी वक्त खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और लम्हाए मुबारक की जुम्बिश से जो अल्फाज तरतीब पाए वो यूं थे, कैफ हालुका या बुनैया, यानी ए मेरे बेटे तुम्हारा क्या हाल है। इस इरशाद गिरामी की हलावत, इसकी मिठास मुझ पर ऐसी गालिब आई कि मुझे वजद आ गया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे इस तरह गोद में ले लिया कि आपकी दाढ़ी मुबारक मेरे सर पर थी, आपकी कमीज मुबारक मेरे आंसुओं से तर हो गई। कुछ देर बाद मेरी यह हालत सुकून में तब्दील हो गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि एक अरसे से मुझे मुँह मुबारक, बाल मुबारक की आरजू है कि कहीं से मिल जाए। कितना करम होगा कि अगर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे ये अता फरमाते हैं। बस ये ख्याल आना था कि आप अलैहिस्सलाम इस ख्याल से वाकिफ हो गए और अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ फेरा और दो बाल मुबारक मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मेरे दिल में बात आई कि ये दोनों बाल बेदारी में भी, यानी जागने के बाद भी मेरे पास रहेंगे या नहीं। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ये ख्याल भी जान गए और फरमाया कि ये दोनों बाल उस आलम में भी बाकी रहेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मुझे सेहत कुल्ली, यानी मुकम्मल सेहत याब और तवील जिंदगी की बिशारत दी और मुझे उस वक्त आराम आ गया। मेरे चराग मंगवाया और देखा तो मेरे हाथ में दोनों बाल मुबारक ना थे। मैंने गमगीन होकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जनाब में तवज्जो की। मुझ पर गुनूद की तारी हो गई, नींद का गलबा हो गया और आप अलैहिस्सलाम मुझसे फरमाने लगे, मेरे बेटे मैंने वो दोनों बाल एहतियात के तौर पर तुम्हारे तकिए के नीचे महफूज कर दिए हैं। मैंने बेदार होते ही उन्हें ले लिया और एक पाकीज़ा जगह में निहायत ताज़ीब और तकरीम के साथ महफूज कर लिए। इसके बाद बुखार तो जाता रहा मगर कमजोरी गालिब आ गई। हाज़री ने समझा कि शायद मौत का वक्त आ गया और वो रोने लगे। कुछ अरसे के बाद मुझे कुव्वत हासिल हो गई और मैं बिशारत मुस्तफ़ा के मुताबिक तंदुरुस्त हो गया। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत और मोहब्बत थी और इन पर ख्वाब में जो इनायत हुई वो भी देखिए। चुनाचे मनक़ूल है कि आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब अपनी किताब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एक नजर ये किताब लिख चुके तो रात को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि तुमने मेरे सहाबी यानी हजरत अमीर मुआविया की इज्जत बचाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत बचाएगा। तो फिर हम क्यों ना कहें, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, हजरत अली भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए, हमें इनका दीदार नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबुल मवाहिब शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया
کہ تم قیامت کے دن 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذرانہ کر دیتے ہو۔ اور ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، دل میں نیت کرے کہ اس کا ثواب میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، انہیں تحفہ دیتا ہوں، ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا پڑھنے سے پہلے نیت کر لے کہ میں جو یہ درود پاک پڑھوں گا اس کا ثواب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے۔ یا اس کے بعد زبان سے کہہ لے کہ اس درود پاک کا ثواب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں نظر کرتا ہوں۔ بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ محمد، یہ جو میں نے درود پاک پڑھا اس کا ثواب آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ کریم میں نے جو درود پاک پڑھا اس کا ثواب اپنے آخری نبی اپنے شیش نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ تو عاشقان رسول ہم دیدار رسول کی برکات کے حوالے سن رہے تھے، تو یاد رہے کہ کئی عاشقان رسول کو تو دیدار ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، مگر بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برد نشان ہے 3 طرح کے لوگ میری زیارت سے محروم رہیں گے، الامان والحفیظ۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 میری سنت کا تارک یعنی میری سنت کو چھوڑنے والا، اور نمبر 3 وہ شخص کا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ تو عاشقان رسول ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی تعظیم کریں، اپنے والدین کی بات مانیں۔ جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ بات ہم نے ماننی پڑے گی، وہ لازم ہے، وہ مانیں۔ اور سنت کا تارک، تو ہمیں کوئی بھی سنت ہمارے آقا کی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، اور جب بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا تو ہم درود شریف پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب سے خوب اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو اس قابل کر دے کہ ہم اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔